سنوں گی نا تو ٹائم چلے جائے گا. آپ میرے کو بھیجیں گے آڈیو تو میں ایک ایک کو کریکٹ کر سکتی ہوں یا پھر شائستہ کریکٹ کر سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے پاس ذمہ داری ہے انشاءاللہ آج چھوٹا سا ہوم ورک ہے وہ آپ بھیج دینا. جی چلیے اب ہے نا آگے کا تختی پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے حروف لین کے بعد آتا ہے حروف حلقی یا پھر اظہار کا قاعدہ. ایک منٹ, نہیں سوری اس سے پہلے یہ پریکٹس بولی تھی میں تختی نمبر 6, یہ میرے کو بھیجیے آپ کیسا بھی انشاءاللہ. صحیح مخرج کے ساتھ صحیح پروننسیشن کے ساتھ بھیجیے اور جتنا جس کو کھینچنا ہے نا اس کو اسی طرح کھینچیے گا. یہ نیکسٹ ہے تختی نمبر 7 تنوین. تنوین کس کو بولیں گے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش. اگر ایک زبر آیا تو حرکت ہوگا, دو زبر آئے تو تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا تنوین کی آواز ان 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 بن تن سن, دو زبر کے ساتھ. دو زیر کے ساتھ ان بن تن سن. دو پیش کے ساتھ ان بن تن سن. ٹھیک ہے, چلیے اب نیکسٹ تختی ہے تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن. ٹھیک ہے, جیسا تنوین نون سے جیسا آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں نا بیسٹ فرینڈس رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں بیسٹ فرینڈس؟ ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ, کہیں بھی گئے ساتھ میں. مطلب اگر ایک ہے تو ہم دوسرے کی جوڑی ڈھونڈتے ہیں, جیسا جوڑیوں میں رہتے ہیں نا ہم لوگ, تو ایسا جوڑی ہے یہ تنوین اور نون ساکن, ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ. اور تنوین نون ساکن کی جو آواز ہے نا ایک سیم فونک یا سیم ٹیون پہ ختم ہوتی. جیسا میں بولی تا دو زیر تین, اور نون ساکن کے ساتھ بولی میں تا نو زیر تین. دونوں کی آواز ان پہ ختم ہو رہی. تو دونوں کی آواز سیم ہے لیکن لکھنے کا طریقہ الگ ہے. تو دونوں کا جو قاعدہ بنتا ہے نا, 4 قاعدے تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. تو دونوں کے قاعدے آئیں گے نا تو اس کے بعد آئیں گے وہ. ٹھیک ہے, چلیے میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں آگے. نون ساکن جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. تو نون ساکن کس کو بولیں گے؟ جس نون پر جزم ہو, سکون ہو, ساکین ہو, اسے نون ساکن کہتے ہیں. اور تنوین کی اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تنوین نون ساکن بیسیکلی ایک گیٹ ہے. وہ گیٹ کے پاس جو بھی حروف آئے گا نا تو تنوین نون ساکن کا اس پہ اثر ہوگا کہ تنوین نون ساکن کی آواز کو ناک میں ڈال کے پڑھنا ہے یا ناک میں یا ظاہر کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے, جیسا نا اب تا یا ہے, دیکھیے تا الف دو زبر تن, تا نون زبر تن, دونوں کی آواز سیم ہے, ان پہ ختم ہو رہا. ٹھیک ہے, تو اگر تنوین نون ساکن کے بعد جو لیٹر آئے گا نا وہ تنوین نون ساکن کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ اس کی آواز کیسی نکلنا چاہیے. ناک میں آواز ڈالنا ہے, گننا کرنا ہے, یا پھر اخفا کرنا ہے, یا پھر ظاہر کرنا ہے, یا پھر جلد پڑھنا ہے. یہ سب آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو تنوین اور ساکن کے بیسکلی 4 قاعدے. جی پوچھئے. وہ بازی غلطی سے آ گیا تھا, جی غلطی سے ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, آپ لوگ کچھ بھی ڈاؤٹس ہے نا میں آپ کو 5 منٹس دیتی ہوں کلاس کے بعد, جب پوچھ لیجیے انشاءاللہ, جب کلیئر کر سکتے. جی تو تنوین دیکھیے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں, اور نون ساکن جس نون پر جزم ہو نون ساکن بولتے ہیں. اور تنوین نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. اور تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا قاعدہ ہے اظہار. دوسرا قاعدہ ہے اخفاء, تیسرا قاعدہ ہے اخلاف, چوتھا قاعدہ ہے یرملون.
تو تنوین نون ساکن کے 2 قاعدے ہم اب پڑھیں گے اور 2 قاعدے آخر میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا قاعدہ ہے اظہار. تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1. حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ، ح، عین، ح، غین، خا. تھروٹ والے لیٹرز ہے نا. حلقی مطلب حلق سے نکلنے والے حروف کو حلقی بولیں گے. اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں ٹرکی وے میں. حلق سے نکلنے والے حروف حلقی کہلاتے ہیں. اور یہ تو معلوم ہے نا، حمزہ باٹم سے آتا ہے، عین ہا مڈل سے آتا ہے، غین خا اوپر سے آتا ہے. تو تھروٹ کے نکلنے والے حروف کو حلقی بولتے ہیں. اور یہ حروف اگر تنوین نون ساکن کے بعد آئے تو کیا کرنا ہے، تنوین نون ساکن کی آواز کو ناک میں نہیں ڈالنا ہے بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے. آپ کو ظاہر کرنا ہے. جیسا طیرن ابابیل، طیرن ابابیل. آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے، طیرن ابابیل نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ را الف دو زبر رن کے بعد کیا ہے، حمزہ ہے. حمزہ زبر آ ہے نا، الف خالی نہ ہو تو حمزہ ہے نا. تو ظاہر کرنا ہے آپ کو، ناک میں آواز نہیں ڈالنا ہے. دوسری مثال دیکھیے، نار حامیۃ، نار حامیۃ، نار حامیۃ. تو را دو پیش رن تنوین ہے، اس کے بعد ہا ہے. ہا کس میں سے ہے، مطلب حرف حلقی میں سے ہے. تو جو رن جو آواز ہے نا، وہ ہا مجبور کر رہا کہ اس کو ظاہر کرنے پہ، ناک میں آواز ڈالنے سے روک رہا. نار حامیۃ. نیکسٹ دیکھیے، لیمن خشیہ، لیمن خشیہ. نون ساکین ہے، نون ساکین کے بعد خوا آیا، اور خوا کس میں سے ہے، حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے آپ، ناک میں آواز نہیں ڈالنا ہے. من غیرہ، من غیرہ. ٹھیک ہے، چلیے اب میں آپ بتائیے، یہ 4 مثال میں بولی نا. اب نیکسٹ کے آپ لوگ بولیے، کوئی بھی بول سکتے. یومئذ علیہا. تو تنوین نون ساکن کے بعد کیا آیا جس کی وجہ سے تنوین نون ساکن کی آواز ظاہر ہو رہی؟ تنوین کے بعد عین آ رہا میں سے. ویری گڈ. منہ قطعا. چلیے نون ساکن کے بعد ہا آ رہا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. من عین آنیۃ. تنوین یا نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا. جی، 2 قاعدے ہوئے اس میں، نون ساکن کے بعد عین آ رہا اور تنوین کے بعد حمزہ آ رہا. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی نیکسٹ، کفوا احد، کفوا احد. اس میں کیا ہے قاعدہ، کیا بن رہا؟ تنوین نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ، اظہار تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. اب ہے اخفا. اخفا اور اظہار ہے نا، اپوزٹس رہتے ہیں. اخفا میں ناک پہ آواز ڈال کے پڑھنا رہتا، اور اظہار میں ظاہر کر کے پڑھنا رہتا. ٹھیک ہے، چلیے. تختی نمبر 10، اخفا. تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2. حروف اخفا 15 ہے. تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے، تو یہ 15 حروف ہے. تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم کیا پڑھے اظہار کے قاعدے میں کہ تنوین نون ساکن کی آواز کو کیا کرنا ہے، آپ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. حرف حلقی آئے تو، یہ 6 لیٹرز اگر آئے تو تنوین نون ساکن کی آواز کو ہم ظاہر کریں. لیکن اخفا میں کیا ہے معلوم، تنوین نون ساکن کے بعد یہ 15 لیٹرز آئے. 15 لیٹرز آپ کو یاد کرنا پڑے گا. کانسیپٹ آپ سمجھ لیجئے، کانسیپٹ کو آپ رٹا نہیں ماننا ہے یا پھر ہے نا بائی ہارٹ نہیں کرنا ہے. کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیجئے، لیٹرز کو آپ یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے، لیٹرز کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ بہت مدد ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو 15 حروف یاد کر لیجئے آپ. اور یہ 15 حروف اگر تنوین نون ساکن کے بعد آئے، یا پھر اس طرح بھی آپ یاد کر سکتے، اگر تنوین نون ساکن کے بعد کون سا لیٹر آیا، جیسا بالفرض اگر کاف آیا. ٹھیک ہے، کاف کیا ہے، حرف حلقی میں سے نہیں ہے کاف. تو آپ یہ بول سکتے کہ شاید یہ اخفا کا ہو سکتا. اگر آپ کو 15 لیٹرز نہیں یاد ہے تو یاد کر لیے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں یاد کرے تو ٹرکی وے میں آپ ایسا پہچان لے سکتے.
اگر حرف حلقی لیٹر نہیں آیا تنوین نون ساکن کے بعد تو وہ اخفا کا ہوگا، اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اخفا کرنا ہے. لیکن آگے جو قاعدے ہیں نا وہاں پہ بھی 7 لیٹرز ایسے ہیں، ٹھیک ہے، 15+6 کو چھوڑ کے بھی 7 لیٹرز ایسے ہیں، وہاں پہ کچھ جگہ اخفا کرتے ہیں، کچھ جگہ اظہار کرتے ہیں. تو اس لیے آپ یاد کر لیں گے نا تو ڈیفرینشیٹ کر سکتے کہ قاعدہ نمبر 2 کے حروف ہے، یہ قاعدہ نمبر 1 کے حروف ہے، یہ قاعدہ نمبر 3 کے ہے یا قاعدہ نمبر 4 کے ہے. تو سمجھ سکتے کہ اگر اظہار کے قاعدے، اب کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حرف حلقی نہیں آئے نا تو باقیہ اس پہ آپ کو اخفا کرنا ہے، بس اتنا آپ سمجھ لیجئے. آگے کا اب میں آپ کو کلیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ 15 حروف ہے اور تنوین نون ساکن کے بعد یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی لیٹر آئے گا نا تو آپ کو اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز ڈال کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جیسا زیرو. ہاں اب یہاں دیکھیے، اب یہ ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کتنا آپ اخفا کریں گے. اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے. غنہ اور اخفا میں فرق ہے. غنہ صرف ناک میں آواز ڈالنے کو کہتے ہیں، اور اخفا ناک میں آواز ڈال کے ایک الف کے برابر ناک میں آواز ہولڈ کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. غنہ کیا ہے؟ انا، انا غنہ ہو گیا. اور اخفا کیا ہے؟ تا. غنہ از شارٹ، اخفا از لانگ غنہ. لانگ غنہ از اکولس ٹو اخفا. تو آپ کو صرف ناک میں آواز ڈالنا ہی نہیں ہے بلکہ 1 الف کے مقدار کے برابر ناک میں آواز ہولڈ کرنا ہے. نہیں بول دے رہی ہوں میں، ناک میں آواز تو ڈال رہی ہوں لیکن میں اگر نہیں روک رہی ہوں تو وہ بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہوتا، اخفا نہیں ہوتا، وہ غنہ ہو جاتا. تا، ٹھیک ہے. زیرو، زیرو، ٹھیک ہے. ناک میں آواز تو ڈالنا ہے، ایک الف کے مقدار کے برابر ناک میں آواز روکنا ہے ناک کے بانس کے حصے میں، ٹھیک ہے. کرام کاتبین، کرام کاتبین، جی اس طرح. اور دوسرا ٹرک یہ ہے اس میں کہ جب آپ اظہار کرتے ہیں نا تو آپ کی جو زبان ہے نا اوپر لگ جاتی، جیسا تیرن میں جا کے آپ کی زبان جا کے اوپر، تیرن اوپر جا کے دانتوں کو لگتی. لیکن اخفا میں آپ کی جو زبان ہے نا مڈل میں رہتی، درمیان میں جھولتے رہتی. تا دیکھیے، تعلق کو نہیں لگتی آپ کی زبان، تارخ کو نہیں لگتی، تارخ جس کو بولتے ہیں نا، تارخ کو نہیں لگتی بلکہ درمیان میں رہتی. اگر آپ تارخ کو لگا دیں گے تو وہ اظہار ہو جائے گا، آپ تارخ کو نہیں لگائیں گے، مڈل میں رکھیں گے تو وہ اخفا ہوگا. کیونکہ اگر تارخ کو لگا دیں گے تو غنہ ختم ہو جاتا یا پھر اخفا ختم ہو جاتا، باقی نہیں رہتا اس کا وجود. تو زبان اوپر نہیں لگانا ہے، مڈل میں درمیان میں رکھنا ہے. تا کر کے دیکھیے آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا. زیرو، زیرو، ٹھیک ہے. تو یہ دھیان میں رکھیے کہ اخفا کو کرنا ہے مڈل، اخفا کرتے وقت زبان درمیان میں رہنا، اور اظہار اگر ادا کرتے وقت زبان جا کے اوپر تارخ کو لگنا ہے آپ کی، ٹھیک ہے. کنت ترابا، کنت ترابا، یتیما فآبا، یتیما فآبا، ٹھیک ہے. چلیے اب یہاں سے میرے کو کھائیے آپ لوگ. ما دخلہ، اس میں اخفا کہاں ہو رہا؟ کوئی بھی بتا سکتے؟ نون کے پاس باجی. جی، نون ساکن کے بعد کیا آنے کی وجہ سے اخفا ہو رہا؟ نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ دال باجی، حرف اخفا کے 15 حروف سے دال ہے. ہاں ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے نیکسٹ مثال کوئی پڑھ کے سنائیے. نیکسٹ مثال. رسول کریم، جی ماشاء اللہ ماشاء نار اللہ. ذات، کتاب فیہ، جی یوم ماشاء اللہ. ينفخ، من طغى، فتح قریب، من ثقلت، انزلنا شیء قدیر. جی ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا کرے آپ، اخفا بھی اچھا کرے، مخرج بھی اچھا نکالے، ماشاء اللہ.
جی آپ کا نام؟ زیبا کوثر بازی. اچھا ٹھیک ہے جی. دیکھیے آپ لوگوں کو بھی اسی طرح پریکٹس کریے انشاءاللہ. اور میرے پاس کچھ ہے نا اخفا اور اظہار کیے کچھ ملے جلے ایکسرسائز ہے جیسا ہے نا. اب اس میں تو تھوڑی تھوڑی ہی مثالیں ہیں لیکن میرے پاس ایکسرسائز ہے جہاں پہ ہے نا اخفا اظہار ملے ہوئے ہیں تو اس کو آپ کر کے پڑھنا. تو وہ ایکسرسائز میں بھیجتی ہوں آپ کو. آپ چاہے تو اس کو آپ آڈیو بھیجیے یا پھر کل ہم کلاس میں بھی اس کو ڈسکس کر سکتے. ٹھیک ہے تو نون کو اس کو ناک میں ذرا چھپا کر پڑھنا کیا باجی؟ اخفا جی ہاں نون کی آواز کو یا پھر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے ایک الفی مقدار کے برابر. تو اخفا کرنا ہے آپ کو. صحیح پڑھے جی آپ جو بھائی. پڑھے ہیں نا الحمدللہ صحیح پڑھے ہیں. تو اظہار اور اخفا پہ ذرا کام کریے آپ لوگ مطلب پڑھ کے آئیے. کل جی باجی. انشاءاللہ اس کے بارے میں ایکسرسائز ہوگا تو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کون سا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے چلیے سمجھ میں آ گیا نا اخفا اظہار یا کچھ پوچھنا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ تختی ہے تختی نمبر 11 جزم و سکون. ایسا نہیں کہ دیکھیے باجی جلدی جلدی پڑھا دے رہے بھگا دے رہے ایسا نہیں ہے. دیکھیے انشاءاللہ آپ کو ریکیپچولیشن بھی شائستہ باجی کراتے رہیں گے ڈیلی. اور انشاءاللہ جو لاسٹ کے جو 2 کلاسز ہے نا ہم سب پورا قاعدہ شروع سے لے کے آخر تک ریویژن کرائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی جس کو بالکل نہیں آ رہا نا مطلب جس کو مخرج ٹھیک سے ادا ہی نہیں ہو رہے ان کے لیے ایک اسپیشل کلاس بھی رکھی گئی ہے. تو وہ اس میں صرف وہی طالبات یا پھر وہی اسٹوڈنٹ جوائن کریے جس کو ہے نا ضرورت ہے. کیونکہ اگر پورے جوائن ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھیے ان لوگوں کو موقع نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹس ہے تو کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. لیکن وہ گروپ پہ صرف وہی جوائن ہوئے جن کو نہیں تو ہم ان کو اچھے سے پریکٹس کرا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ ہے تختی نمبر 11 جزم و سکون. حرف قلقلہ 5 ہے خوف توبہ جیم دال. خوف توبہ جیم دال جن کا مجموعہ خطب جدین ہے. جب ان پر جزم ہو تو ان کے پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ کسی جزم والے حروف پر قلقلہ نہ ہوگا. تو حرف قلقلہ کس کو بولیں گے؟ حرف قلقلہ 5 ہے 5 ہے خوف تو ب جیم دال. خوف تو ب جیم دال. تو ان کا مجموعہ خطب الجدین ہے. ٹھیک ہے اگر عربک ٹرم آپ یاد کر لے سک رہے تو اچھا ہے نہیں ہے تو آپ خلخلہ بھی بول دیجئے چلے گا. تو یہ 5 لیٹرز پہ اگر جزم آئے گا نا تو کیا ہوگا ان کے مخرج جب آپ پڑھیں گے نا جزم آئے تو ہوگا زبر زیر پیش نہیں. جزم سکون ساکین اس پہ ساکین آئے تو ان کے مخرج ہے نا ٹکر کھا کر ایکھو وائس والے حروف ادا ہوں گے مطلب ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے. اور یہ 5 لیٹرز کے علاوہ کون سے بھی لیٹرز پہ خلخلہ نہ ہوگا مطلب آواز ایکھو نہیں ہوں گی ٹکر نہیں کھائے گی. جیسا حمزہ با زبر اب نے بولنا ہے آپ کو اب. ٹھیک ہے اور جیم با زبر جب با جیم زبر بج سین دال زبر صد خوف تو زبر قط جیم خوف زبر جق. ٹھیک ہے خلخلہ ہوگا ٹکر کھائیں گے حروف ایکھو ہوگی وائس. ٹھیک ہے پلٹ کے آئیے آواز. اب نہیں بول سکتے آپ جب نہیں بول سکتے اب جب بولنا پڑے گا آپ کو. جیسا ہے نا اقرا میں کیسا بولتے ہیں ہم اقرا نہیں بول سکتے اقرا نہیں ہے وہ اقرا کیونکہ خوف کے اوپر جب جزم آئے گا نا تو اس کا مخرج ٹکر کھائیں گے. اور جی اگر اس پہ زبر کی زیر یا پیش آئے گا تو خلخلہ نہیں ہوگا نارمل آواز ادا ہوگی با جا اس طرح نہیں. اگر اس پہ جزم آئے گا ہی تو ہی خلخلہ ہوگا. اور 5 لیٹرز ہے اسی پہ ہی خلخلہ ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اب دیکھیے اب 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 جب جب جب. ٹھیک ہے اس طرح پڑھیں گے. جی کوئی پڑھیے سیکنڈ لائن سے. بج 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 صد 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 قط 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 جق جق جق. جی ماشاء اللہ
جی چلیے اب نیکسٹ امتحان ہے. اس میں معلوم خلخلہ والے بھی حروف ہے اور بغیر خلخلہ کے بھی حروف ہے. تو بس اس میں سے میرے کو خلخلہ والے کون سے ہے بتا دیجیے, کیونکہ بقیہ تو نان خلخلہ والے ہیں. تو بس خلخلہ والے میرے کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیجیے. فرسٹ لائن میں کچھ ہے خلخلہ والے؟ کت ہاں حج ماشاء اللہ. ہاں صد جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سیکنڈ لائن میں سب بس. نس یا لخ؟ ہاں سب ہے اور لق ہے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جی چلیے نیکسٹ یہ کوئی پڑھ کے سنائیے لاسٹ 2 لائنس. ہمیں پڑھنا. جی پڑھیے. باجی ہم پڑھنا. جی ہاں پڑھیے زیبا پڑھیے. يجعل لقد خلقنا أطعمنا نقعا بروج محيط اهدنا. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک, اچھا پڑھے ہیں. جی تو انشاءاللہ کل سے آپ لوگوں کو اچھے پریکٹس کر کے آنا ہے, کیونکہ شاید ہم کل آپ لوگوں سے تلاوت بھی کرا سکتے. مطلب جتنے آپ فونکس پڑھے ہیں نا اور جتنے رولس آپ سیکھے ہیں نا, شاید ان میں سے ہم شاید تلاوت بھی کرا سکتے 2 لائنس یا 3 لائنس, کون سے بھی رینڈملی کون سا بھی سورے میں سے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی جھٹکنا نہیں ہے آپ کو, آن اسپاٹ آپ کو ریڈی رہنا ہے. بس آپ لوگوں کو اتنا کرنا ہے کہ مخرج کی اچھے سے پریکٹس کریے, کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے, رولس کو اچھے سے سمجھیے, اور رولس کے جو قاعدے ہیں نا اخفاء اظہار اور خلخلہ کے حروف یاد کر کے آئیے. خلخلہ کے تو ایزی ہے, خوف توبہ جیم دال, اور حروف حلقی بھی ایزی ہے, تھروٹ والے لیٹرز پہلے ہی آپ لوگ یاد کر چکے. اخفاء جی کے یاد باجی. کر لیجیے انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا. اور یہ پریکٹس کریے کہ اخفاء آئے تو ناک میں آواز کیسا ڈالنا ہے اور کیسا ہولڈ کرنا ہے, اور اظہار آئے تو کیسا ظاہر کرنا ہے, یہ سمجھ لیجیے. اور خلخلہ آئے تو ٹکر کھا کر کیسا ادا کریں گے, اس طرح سمجھیے تو ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کا. تو جب آگے قاعدے آئیں گے نا تو کنفیوز نہیں ہوں گے آپ اس میں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ بھی ڈاؤٹس ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ, 2 منٹس ہے, اس کے بعد انشاءاللہ شائستہ باجی تلاوت کر کے آپ لوگوں کو قاعدے قواعد یا پھر رولز سمجھائیں گے. میم آپ ایک بار وہ تنوین اور ساکین کے 4 قاعدوں کے نام بول سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل. تنوین و ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار,